الرحیم سورہ فصلت کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ قرآن میں جب کبھی جہنم کا یا کافروں کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے متصل بعد ایمان والوں کا یا جنت کا ذکر لازمی کرتے ہیں، تاکہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سب کو معاف کرے۔ ایک مقام پر فرمان ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے ایمان والے بندے بن جاؤ اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں چونکہ مشرکین کا، ان کی ہلاکت کا ذکر تھا، تو یہاں پر ضروری تھا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ترغیب بھی دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑا مشہور ٹکڑا ہے قرآن کا، بے شمار جگہوں پر آیا بھی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ یاد رکھیں کہ نیک عمل اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان ہے تو عمل بھی ہے، عمل ہے تو ایمان بھی ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں ہے، ہم قرآن کی آیات کا جو شعور رکھتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے، ہم اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے، تقوی ہمارے دل میں ہے، فرشتوں پر ایمان ہمارے دل میں ہے، قرآن کو ہم کیا اپنی زندگی میں درجہ دیتے ہیں یہ ہمارے دل میں۔ یا یوں کہہ لیں عام زندگی میں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ یہی کہتا ہے، بیٹا میں اپنا دل چیر کر نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایمان تعلق رکھتا ہے دل کے ساتھ، جو نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ ایک ایسا بیج ضرور ہوتا ہے جو دل کی زمین میں دفن ہو کر اسلام کا پودا نکالتا ہے، اور اسلام وہ ہے جو ہمارے عمل میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایماندار آدمی۔ اب ایمان اور عمل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس عمل کو بھی سمجھیے کہ اس کے ساتھ الصالحات ہے۔ یہاں پر وہ عمل نہیں ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے نیکی سمجھ کر کر رہا ہو، بلکہ یہاں پر مخصوص اعمال کا ذکر ہے۔ عربی زبان کے اندر جب کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، یہاں پر الصالحات ہے۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ آمنو اور عاملو، یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں جن کے بغیر انسان کے اعمال اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مثلا ایک انسان نے نیکی کی ہے، اس کے دل کے اندر خلوص ہی نہیں ہے، مجبور ہو کر وہ نیکی کر رہا ہے، وہ نیکی اس کے کندھے سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ اور ایک آدمی ہے، اس کے دل کے اندر ایمان تو بہت ہے، اخلاص بہت زیادہ ہے، لیکن عمل ہی کوئی نہیں کرتا، تو اس کا یہ ایمان بھی
اس کی اس شرط کو پورا نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بے حد و حساب اجر ہوگا جو ایسا کام کر کے لائیں گے۔ تو ایمان اور اسلام یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اسلام ہے، اور اگر ہم نماز کے دوران میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کی ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری نماز کی طرف ہمیں لے کر آ گیا۔ تو ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اس میں اہل علم نے کئی نکات ذکر کیے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے اوپر درجے ہیں، 70 کے قریب قریب، 70 سے نیچے نیچے اور 60 سے اوپر اوپر اس کے درجے ہیں۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے حیا اور شرم فرض کی ہوئی تھی۔ اب ایمان کے جو 60 سے اوپر درجات ہیں، یہ ہیں کامل ایمان کے نشانی، جس میں وہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ یہ کسی میں 40 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 35 بھی ہو سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں، 12 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 11 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ وہ 11 چیزیں اب کیا ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں اور اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 11 چیزوں پر اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے تو جو ایمان والا ہے، ان 11 میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کم از کم یہ 11 چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ایمان اور اسلام بڑے گہرے تعلق کے اندر ہیں۔ پھر آتا ہے الصالحات، نیک اعمال۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ عمل تو سارے کرتے ہیں، ہندو اپنی جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی اپنی جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بدعتی اپنی جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو الصالحات مخصوص اعمال جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائیں وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی میں اس کو بخشوں گا، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس کی نیکیاں اچھی ہوں گی میں اس کو بخشوں گا۔ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت اسی لیے بنائی ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل کی 3 شرطیں ہیں جو قرآن کے اندر ہی موجود ہیں۔ پہلی شرط ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو بندہ تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرے، ریاکاری دکھلاوے سے پاک ہو کر، خالص ہر شے کی ملاوٹ سے مبرہ ہو کر اللہ کے لیے عمل کرے۔ امام بخاری نماز ادا کر رہے تھے، ان کو 19 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن وہ نماز میں اتنے مگن تھے کہ ان کو پتہ نہیں لگا۔ مشہور واقعہ سیدنا علی کو تیر بھی لگا تھا لیکن ان کو پتہ نہیں لگا تھا نماز کی حالت میں۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ دوسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھلے کتنا خوبصورت ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ حرف آخر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات تمہارے لیے آخر ہے۔ اگر اس کے مطابق چلو گے تو کامیاب، ادروائز جتنی مرضی نیکیاں انسان کی ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی رستہ لے کر آئے گا ہم اس کے دین کو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کے ساتھ شرک نہ کرے۔
پھر عمل صالح بنتا ہے، پھر بھلے وہ تھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اجر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ایسا اجر جس کو اللہ جتلائے گا نہیں، احسان نہیں جتلائے گا کہ میں نے تم پر یہ اجر کیا، تمہیں یہ انعام دیا، اللہ یہ جتلائے گا نہیں، یہ مراد ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ جتلائے۔ آپ آگے جا کر 26 پارے میں پڑھیں گے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں جی، ہم نے تو ایمان کے اندر داخل ہو کر افرادی قوت زیادہ کر دی ہے، تعداد بڑھا دی ہے، اس لیے اسلام پر ہم نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو یہ بات نہ کہتے، کیونکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ جنتی جنت میں بھی جا کر یہی بات کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور اس نے ہمیں زہریلے عذاب سے بچا دیا ہے۔ تو اجر غیر ممنون کا معنی ہوتا ہے ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو یہ اس آیت کی مراد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔